چیپٹر ہے ہمارا اجتماعیت۔ فرض کریں ہماری زندگی میں ہمارے گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، اسکول یا مدرسے کے ساتھی نہ ہوتے تو ہم تنہا کیسے رہتے؟ اس طرح ہمارے روزمرہ استعمال میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، طرح طرح کے کپڑے، ڈھیروں قسم کے کھانے، بے شمار سہولتوں سے آراستہ گھر، گھروں سے باہر کی دنیا میں نظر آنے والی تعمیرات، تحقیقات اور ایجادات، یہ سب ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے ذرائع ہیں۔ لیکن کیا کسی ایک فرد کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ سب کچھ بنانے پر قادر ہو؟ انسان نہ تنہا رہ سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کی تمام سہولیات مہیا کرنے پر اکیلا ہی قادر ہو سکتا ہے۔ انسان فطرتاً دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کو تمام صلاحیتوں اور قوتوں سے نہیں نوازا، بلکہ کسی کو ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائیں تو کسی کو جسمانی قوت، کسی کو نت نئے نکات سوچنے والا ذہن دیا تو کسی کو انہیں عملی شکل دینے کا ہنر بخش دیا۔ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد جب مل کر رہتے ہیں تو نہ صرف زندگی کے لوازمات کی فراہمی ممکن ہوتی ہے بلکہ انسانی زندگی بھرپور ہو جاتی ہے۔ مختلف النوع صلاحیتوں کے حامل افراد جب اس طرح آپس میں ملتے ہیں تو ایک اجتماعیت کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر اسی اجتماعیت سے قبیلے، بستیاں، شہر اور معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ اجتماعیت مطلب مل جل کر کام کرنا۔ ایک اکیلا آدمی وہ تمام کام انجام نہیں دے سکتا کہ جو کہ بہت سارے لوگ مل کر انجام دیتے ہیں۔ اب ایک فرد کے لیے دیکھیں، اگر کوئی کسی کام میں کوئی ماہر ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھا ذہن دیا ہے، اس کا ذہن بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر تخلیقی کاروائی نہیں ہے، وہ تخلیق نہیں کر سکتا، وہ بنا نہیں سکتا، وہ صرف سوچ سکتا ہے مگر اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، اس کو عملی شکل نہیں دے سکتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن اگر کوئی اسے کچھ بتاتا ہے تو وہ اس کو عملی طور پر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے۔ تو مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف طرح کی سوچیں ہیں، مختلف طرح کے کام ہیں کہ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ تمام کوالٹیز موجود نہیں ہوتی۔ تمام لوگ جو ہوتے ہیں مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، تب ہی کہیں جا کر یہ کام جو ہے جو دنیا میں کے جو کام ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور مل جل کر کام کرنا ہی، مل جل کر ساتھ رہنا، مل جل کر کام کرنا، یہی کیا کہلاتی ہے؟ اجتماعیت۔ اس سے پہلے گروہ بنتے ہیں، گروہ سے قبیلے بنتے ہیں، قبیلوں سے شہر، بستیاں، اور پھر جو ہے وہ معاشرہ ایک تشکیل پاتا ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے آپ کی اسلام دین اجتماعیت۔ اجتماعیت انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اجتماعیت کے مختلف پہلوؤں کو دین کا حصہ بنا کر عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ مثلاً اولاد کی پرورش، والدین کی اطاعت و خدمت کرنے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے کی نہ صرف واضح ہدایات دی ہیں بلکہ ان ہدایات پر عمل کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ وہی کام جو عام معاشروں میں انسان اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے، وہی کام اسلام میں اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اسلام نے معاشرے کے مجبور اور بے کس افراد کے حقوق متعین کر کے معاشرے کے مالدار لوگوں پر ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ڈال دی۔ اس طرح ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے ایک مضبوط اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے ویسے ہی اجتماعیت پر زور دیتا ہے، یعنی مل جل کر کام کرنا۔ اکیلے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اکیلا بندہ کام تو کر لیتا ہے لیکن وہ تھک بھی جاتا ہے، اس کے اوپر لوڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بوجھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہی کام اگر بہت سارے لوگ مل کر کرتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا سب میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام پا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے لوگوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بھی ہو جاتی ہے اور انہیں مل جل کر کام کرنے کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے لوگ تنہائی میں عبادت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کام کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں بھی اجتماعیت کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ دیکھیں
انسان اگر عبادت کرتا ہے، اگر اکیلے عبادت کرتا ہے تو اس کا دھیان جو ہوتا ہے وہ عبادت کی طرف ہی ہوتا ہے. لیکن ہاں دو لوگ اگر اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. وہ باتوں میں بھی لگ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں بھی لگ سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بھی ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تنہا نماز کے بارے میں آپ لے لیجیے مثال کے طور پر کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو وہ 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزے، ایک اس میں ملک میں جو ہے وہ ملک میں رہنے والا ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، بلکہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. ایک وقت پر روزہ سحری کرتے ہیں، ایک وقت پر افطار کرتے ہیں، ایک وقت پر نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اجتماعیت کی مثالیں ہیں. اس کے بعد پورا مہینہ آپ تراویح کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. تو یہ ماحول، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ماحول کو پاکیزہ بناتی ہیں. اور جب زکوٰۃ، اسلامی ارکان میں جو زکوٰۃ کا ایک رکن ہے، جب یہ زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو ہم سے غریب، مطلب جو غریب لوگ ہیں یا جو جن کے پاس سہولیات میسر نہیں ہیں اور وہ اپنی تمام سہولیات کو، اپنی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہوتی ہے وہ مختص کی جاتی ہے. اور لوگ اس زکوٰۃ 70 پیج نمبر 70، تو لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اجتماع، ہمارا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ کیا ہے؟ حج. ہمارا سب سے بڑا اجتماع ہے حج، جس میں کسی ایک جگہ سے نہیں، مختلف ممالک سے لوگ جو وہ آتے ہیں اور ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں. وہ مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اس مرکز پر جمع ہونے کے تو 9:50 ہوگی، تو 10 کہاں بجے؟ 10:20 پہ 9:50 کے بعد تو 10:20 پہ ختم ہوگی نا یہ کلاس. پتہ نہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حج جو ہے وہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی اجتماع ہے، جس میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور ایک مرکز پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. وہ مرکز کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکز ہوتا ہے خانہ کعبہ. یعنی وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا گھر ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور وہاں پر تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ارکان کو، حج کے ارکان کو ایک ساتھ ایک طریقے سے ادا کرتے ہیں. اور وہاں پر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ امیر اور غریب کا فرق کس طرح سے مٹ جاتا ہے. وہ اس طریقے سے مٹ جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اس طریقے سے نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ امیر بہتر سے بہتر لباس پہن کر آتا اور غریب اپنے حساب کتاب سے پہن کر آتا، تو اس سے احساس کمتری اور احساس برتری لوگوں کے دلوں میں موجود رہتا. لیکن جب ایک لباس پہن کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر اور ناظر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، ہماری اس عبادت کو دیکھتا ہے کہ دیکھو میرے ایک ہی لباس میں تمام کے تمام لوگ میرے دربار میں حاضر ہیں اور اس حج کے ارکان کو ادا کر رہے ہیں. عبادات کے علاوہ ہر معاشرے میں کچھ افراد اس معاشرے کے انتظامی امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں. عام طور پر ان حکومتی ذمہ داریوں کو ایک دنیاوی کام سمجھا جاتا ہے اور ان کو مذہب میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا. اس کے برعکس اسلام ہر نوعیت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حکومتی ذمہ داریوں کو بھی دین کا حصہ قرار دے کر بے انتہا اہمیت دیتا ہے. وہ حکمران اور عوام کی حقوق و فرائض متعین کرتا اور ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی پر اجر و ثواب کی خوشخبریاں دیتا ہے. مسلمانوں کا حکمران خلیفہ کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا نائب. اب دیکھیں کہ دنیاوی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک ملک ہوتا ہے، اس ملک کا نظام چلانے کے لیے مختلف طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے. مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کے ہونے کے بعد لوگ اپنے ملک کے صدر، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے بہت سی امیدیں رکھتے ہیں. وہ لوگ بھی لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں منتخب کریں گے تو ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا ماحول فراہم کریں گے، اچھی سے اچھی سہولیات آپ کو فراہم کریں گے. تو یہ بھی کیا ہے کہ اجتماعی طور
پر لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک متفقہ رائے سے اپنے ملک کا صدر، اپنے ملک کا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ پر آنے کے بعد، یہ منتخب ہونے کے بعد ہماری تمام خواہشات کو، ہماری تمام ڈیمانڈز کو پورا کرے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک ملک کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ملک کا نظام چلانے کے لیے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ اس پوری دنیا کی، اس پوری کائنات کی حکمران ذات ہے، جو تمام لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے، جس کی حکمرانی تمام دنیا کے اوپر ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جس کو منتخب کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا، اسلام جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مذہبی فرائض جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی فرائض جو ہیں وہ معاشرے کے جو انتظام کے امور ہیں، جو لوگ ان فرائض کو انجام دیتے ہیں تو اسلام نے جو ہے وہ اس کو بھی دین کا حصہ قرار دیا ہے، اور ان کو اپنے فرائض کو اگر وہ دین کے حساب سے ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب کی خوشخبری بھی ہے. اور یہ حکمران کون کہلاتے ہیں؟ خلیفہ کہلاتے ہیں، اور ان کا اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا نائب. یہ حکمران دراصل اللہ کا قانون اس کے بندوں اور اس دنیا میں نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. اس طرح معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. خواہ کوئی بھی معاشرہ، خواہ کتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو، بیرونی دشمنوں کی جلغار سے کبھی محفوظ نہیں رہتا. اسی مناسبت سے اسلامی ملک میں ملکی سرحدوں کی حفاظت کو جہاد قرار دیا گیا ہے، اور اس کام کے کرنے والوں کو بلند ترین درجات کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اب دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور وہ فوج جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے ملک کی سرحدوں پر متعین ہوتی ہے. وہ بھی ایک فوجی نہیں ہوتا بلکہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے، ایک پورا گروہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ فوج میں شامل ہوتے ہیں، کسی کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح سے فوج کا محکمہ بھی چلتا ہے، لیکن جب ملک کے اوپر بات آتی ہے تو ہر بندہ اجتماعی طور پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے فعل کو سر انجام دیتا ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتا ہے. ان تمام حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو اجتماعیت کی تشکیل، بقا اور اس کی حفاظت کے لیے اصول و ضوابط دے کر اجتماعیت کو مضبوط بنانے والے ان امور کی ادائیگی کو ایک اہم فریضہ قرار دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مذہب اسلام میں اجتماعیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی اکیلے کام کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی کہ کام کو مل جل کر کرنے کی اہمیت ہے. جو کام مل جل کر اور باہمی رضامندی سے کیا جاتا ہے وہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام پا جاتا ہے. اب آپ مثال کے طور پر، چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے، اس دعوت کا کام اگر ایک بندہ کرے گا تو وہ بندہ تھک بھی جائے گا، چڑچڑا بھی جائے گا کہ مجھے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر گھر کی دعوت کے حوالے سے ہر کام کو ایک ایک بندے میں بانٹ دیا جائے گا تو تمام کام بخوبی انجام بھی پا جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے اپنے تمام کاموں کو سر انجام دیں گے، اور تمام کام جو ہے وقت پر ہو بھی جائے گا. اب ہمارا ٹاپک ہے اجتماعیت کا مقصد. آج دنیا کے نقشے پر بڑے بڑے ممالک نظر آتے ہیں. ایک ملک میں پیدا ہونے والے ایک قوم سمجھے جاتے ہیں. ہر ملک میں بسنے والے لوگ اپنے ملک اور قوم سے محبت کرتے ہیں. ان کے آپس کے تعلقات بھی اسی وقت تک مضبوط رہتے ہیں جب تک ان کے اندر اپنی قوم کو ترقی دینے کا مقصد اور اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہتا ہے. اب کہتے ہیں دنیا کے نقشے پر بہت سے ممالک ہیں، اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک قوم سمجھے جاتے ہیں، اور ہر ملک میں رہنے والے ہر قوم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس کو ترقی دینے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر کوئی بھی اس طریقے سے اپنے وطن کی ترقی کو نہیں دے سکتا، جبکہ جو کام وہ اجتماعی طور پر مل کر کرتے ہیں. جبکہ اسلام ایک ملک یا ایک قوم کی بنیاد بنانے کے بجائے ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کو ایک امت قرار دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں اور کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے اس اجتماعیت کا ایک عظیم مقصد رکھتا ہے جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے: تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہوں، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
لیکن مسلمانوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا. پھر اکیلے ہی انہوں نے اپنے کام کو شروع کیا تھا، اور جب لوگوں نے ان کی باتیں مانی اور اسلام کے گروہ دین اسلام میں درجہ بدرجہ داخل ہونے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اور اسلام کا دائرہ جو تھا وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ نے مل کر بھی دین اسلام کو پھیلانے کا کام کیا. مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیامبر بن کر گئے، اور جیسا کہ جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، اور جن لوگوں نے ان باتوں کو سمجھا اور ان کو اپنایا وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے ان کی باتوں کو نہ سمجھا نہ مانا تو ان کا کیا ہوا، انجام بہت ہی زیادہ برا ہوا. مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے عظیم مقصد کے تحت ایک امت بنائے گئے ہیں. دنیا کی اصلاح کا یہ عظیم مقصد عام دنیاوی مقاصد سے بہت بلند ہے، اسی لیے اس مقصد کے تحت وجود میں آنے والی اجتماعیت کسی بھی نوعیت کی دوسری اجتماعیتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس اجتماعیت کا وجود دوسری قوموں کے لیے خطرے کے بجائے ان کی فلاح کا باعث ہوتا ہے. جبکہ جاہلیت کے جذبات یعنی قوم، نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر بنی ہوئی اجتماعیتوں کا آپس میں ٹکراؤ لازمی ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، لیکن وہ کیونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ان کا کام کیا ہے، ان کے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے بچائیں، جس کی وجہ سے وہ ایک امت بن جاتے ہیں، وہ ایک اجتماعی طور پر ایک قوم وہ ایک قوم بن جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ اس قوم سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی آپس کی جو ایک جماعت ہوتی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے بنسبت ان قوموں کے جو کہ قوم اور رنگ و نسل پرستی کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کا کام نہیں کروں گا یا میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اسلامی اجتماعیت کے بنیادی اصول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں حکومت کی بنیاد رکھی تو اس چھوٹی سی ریاست میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک ایسی اجتماعیت قائم تھی جس سے ہمیں رہتی دنیا تک رہنمائی ملتی ہے. مدینے کی اس اجتماعیت کی تشکیل ایمان، تقوی اور اخوت کی بنیاد پر ہوئی. وہ افراد جن کے دل میں ایمان کی روشنی سے منور تھے اور زندگیاں تقوی کی مظہر تھیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا کر اخوت کا رشتہ قائم کیا اور لوگوں کے درمیان ہر طرح کی اونچ نیچ اور تفریق کا خاتمہ ہو گیا. اسلامی اخوت کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میثاق مدینہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جو کہ آپ نے کلاس 6 میں بھی پڑھا، 7 میں پڑھا تھا، کہ میثاق مدینہ کہتے ہیں ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا اور ان کے درمیان آپس میں محبت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، اور ان لوگوں نے ایسے بہت سے کام مل جل کر کیے تھے جو کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح مومن کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کا رشتہ صرف مدینے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کہ اس رشتے کو اصول پر قائم کر دیا گیا ہے اور اسلامی اجتماعیت میں سب برابر اور بھائی بھائی ہیں. اس اجتماعیت کی مضبوطی کے لیے لوگوں کو اللہ کا یہ حکم سنایا گیا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہاں اللہ کی رسی کا مطلب ہے قرآن اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہے، اگر ہم قرآن کے احکامات اور حدیث کی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ اور تفرقے سے بچیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف نفرت دل میں نہیں رکھیں گے، آپس میں مل جل کر رہیں گے، تو یہ بھی اجتماعیت کی ایک شکل ہوگی. اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم محفوظ رہیں گے اور کمزور نہیں پڑیں گے. اسلامی اجتماعیت کو جوڑنے والی مشترکہ متفقہ چیز قرآن اور حدیث ہے، لہٰذا اس اجتماعیت میں سب فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جاتے ہیں. اس اجتماعیت میں وطن، نسل، ذات، برادری یا زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے پر بڑائی جتانے سے سختی سے منع کیا گیا اور ایسی کسی چیز پر جمع ہونے کو جاہلیت قرار دیا گیا ہے. ایک جذباتی موقع پر جب انصار اور مہاجرین کے ذہن وقتی طور پر
وطن کی بنیاد پر بٹنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی سے فرمایا، جس نے جاہلیت کی پکار پر لوگوں کو بلایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو۔ یہاں حق بات یا اسلام کی بات کے علاوہ کسی چیز پر جمع ہونا جاہلیت قرار دیا گیا ہے۔ اب کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی نسل پرستی، کسی بھی ذات برادری کو ایشو بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر اپنی بڑائی جتانا کہ ہم برتر ذات سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم بہت دولت مند ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور کسی ایسی چیز کے اوپر اجتماع کرنے کو بھی سے بھی منع کیا ہے۔ لیکن اور کیا کہا ہے کہ جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ مسلمان کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور قریب لینے کو اہم قرار دیا ہے۔ باجماعت نماز میں حکم ہوا ہے کہ کندھوں سے کندھے جوڑ کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو، ورنہ تمہاری صفوں میں شیطان آ جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وادی میں پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے دور دور خیمے گاڑ لیے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس طرح مختلف گھاٹیوں اور میدانوں میں منتشر رہنا صرف شیطان کی وجہ سے ہے۔ کیا بات اس پہ بتا رہے ہیں کہ اجتماعیت کا مطلب کیا ہے کہ مذہب اسلام جو ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب رہنے کا حکم دیتا ہے، اور باجماعت نماز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز کو ادا کریں، کیونکہ ایسا اگر نہیں کریں گے اور گیپ دے کر کھڑے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کے لیے ایک راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کسی وادی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں پر رہنے کے لیے تھوڑے دن قیام کیا، تو کیا ہوا، وہاں پر مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر اپنے حساب کتاب سے اپنے خیمے لگا لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ تمہارا مختلف جگہوں پر رہنا، دور دور ایک دوسرے سے دور دور خیمے بنانا کیا ہے، یہ صرف شیطان کی وجہ سے ہے، کہ شیطان نے تمہیں ورغلایا ہے اور تم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ چیپٹر تو ویسے یہ چیپٹر بہت بڑا ہے، اسے یہاں تک ہم ابھی رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، تھوڑا سا شارٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں گی۔ اب آپ کا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ منتھ آف جولائی کا کام آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، سارا